الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں خاص کسی واعظ کے حوالے سے نہیں حاضر ہوا تھا، میں اپنے مرشد اجازت حضور قائد ملت دامہ ظلہ کی زیارت کی نیت سے حاضر ہوا تھا، مگر ہمارے محب مکرم الحاج محمد صادق رضوی صاحب کی جانب سے کچھ کلمات کے حوالے سے کہا گیا تو اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کے درمیان چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ یہ آج کی محفل سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی ذات گرامی سے منسوب ہے، اور آج کی اس محفل کے حوالے سے میں ایک پیغام کے طور پر کچھ باتیں آپ حضرات کو پہنچا رہا ہوں۔ اس وقت اہل سنت و جماعت پر مختلف طریقوں سے درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اہل سنت و جماعت کے معتقدات پر اور آپ کے اہل سنت و جماعت کے نظریات پر مختلف انداز میں مختلف ترکیبوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور ان سب کا مقصد اہل سنت و جماعت کے نظریات کو متزلزل کرنا۔ ان میں ایک نظریہ جو رافضی نظریہ ہے وہ بڑے ہی حیلے اور تدبیر کے ساتھ حیلہ سازی کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت میں داخل کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اظہار۔ وہ اس انداز میں دور حاضر میں بعض نام نہاد سنی کہلانے والے بھی اس انداز میں اپنی باتیں پیش کرنے لگے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حضور کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماننے کا معاملہ ہے۔ کوئی اگر علی سے پیار کرتا ہے تو وہ علی کو افضل کہہ سکتا ہے، حالانکہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ذات ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ یہی عقیدہ تمام اکابرین کا، صحابہ کا، تابعین کا، محدثین کا، مجتہدین کا، فقہا کا، اولیاء کا، سرکار غوث اعظم کا، سرکار خواجہ غریب نواز کا، سرکار اعلیٰ حضرت کا، سرکار مفتی اعظم کا اور سرکار تاج الشریعہ کا رہا۔ یہی عقیدہ تمام امت کے جو اسلاف گزرے ہیں ان سب کا متفقہ طور پر یہی عقیدہ اور نظریہ رہا۔ اب دور حاضر میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں علی کو افضل مانتا ہوں، میں پہلا خلیفہ علی کو مانتا ہوں یا سب سے افضل علی کو کہتا ہوں، تو اب اس کے بہکاوے میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ فلاں جگہ کا پیر زادہ ہے، فلاں جگہ کا خانقاہ سے تعلق رکھنے والا ہے، فلاں جگہ سے اس کی نسبت ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ باتیں جو وہ کر رہا ہے وہ عقائد اہل سنت کی ترجمانی کر رہا ہے یا رافضی نظریات کو فروغ دے رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں علی کو افضل مانتا ہوں تو اب یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ بندہ رافضی نظریات کو پروموٹ کر رہا ہے،
رافضی نظریات کو فروغ دے رہا ہے اور فوراً ایسے سے جدا ہو جائے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، جب آپ سے پوچھا گیا ما ہوا علامت اہل السنہ، اہل سنت کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، کس طریقے سے معلوم ہوگا کہ بندہ سنی ہے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا ان تفضل الشیخین، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو تمام لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر قرار دے. پہلا جو جواب تھا وہ یہی تھا کہ یہ دیکھنا کہ مولا علی یعنی سب سے افضل صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگر مانتا ہے تو سمجھ لینا کہ سنی، اور نہیں مانتا ہے تو سمجھ لینا کہ بدمذہب رافضی نظریات والا. اور اگر خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیم ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو افکار ہیں ان سے مکمل طور پر روگردانی کی جا رہی. خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر اس روایت کو لکھا، مولا علی فرماتے ہیں لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. جس وقت حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علالت کے درمیان تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ابو بکر کو حکم دیا وَإِنِّي لَشَاهِدٌ وَمَا أَنَا بِغَائِبٍ، فرمایا میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس مجلس میں اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، میں بھی اسی مجلس میں حاضر تھا. وما انا بغائب، میں غائب نہیں تھا. وما بی مرض، اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے کوئی مرض بھی لاحق نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ میں بیمار رہا ہوں تو میری بیماری کی بنیاد پر صدیق اکبر کو امامت کے لیے آگے بڑھایا. میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور صحیح سلامت تھا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو آگے نہیں بڑھایا امامت کے لیے، صدیق اکبر کو آگے بڑھایا. اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں فرضینا لدنیانا ما رضی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا جسے مقتدا بنا دیا اور پیشوا بنا دیا، ہم نے اپنی دنیا کا بھی اسے امام بنا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود افضلیت صدیق اکبر کے قائل، خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم اور فکر یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے افضل. تو یہ بات ذہن نشین رکھیں. اگر آپ اسلاف کا میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر اور اس کی مختلف برکتیں علماء کرام نے ذکر فرمائی ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کتاب کو قرار دیا گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ کیا؟ امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر اس کو لکھا. امام بخاری فرماتے ہیں افضل الصحابہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، فرمایا صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. اور آگے کیا فرماتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں علی ھذا حییت، اسی عقیدے پر میں زندہ ہوں، وعلیہ اموت، اور اسی عقیدے پر میرا انتقال ہوگا، وعلیہ ابعث انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اسی عقیدے پر اٹھایا جاؤں گا. یہ امام بخاری کا عقیدہ، یہ امام المحدثین کہلانے والے امام بخاری کا عقیدہ. اعلیٰ حضرت نے اسی وجہ سے فرمایا نہیں اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین، ہجرت پہ لاکھوں سلام. اسی طریقے سے انہیں 10 لاکھ سے زائد حدیثیں یاد تھیں اور انہیں وہ شرف حاصل ہے جو امت میں کسی اور بندے کو حاصل نہیں ہو سکا. جس چارپائی اور جس تخت پر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا، اسی تخت پر حضرت یحییٰ بن معین کو بھی غسل دیا گیا. یہ امام المحدثین حضرت یحییٰ بن معین. امام المحدثین کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، هذا قولنا وهذا مذهب.
فرمایا اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی۔ اور فرمایا ھذا قولنا وھذا مذہبنا، یہی ہمارا فرمان ہے، یہی ہمارا مسلک و مذہب۔ تو یہ محدثین کے اماموں کا عقیدہ ہے۔ اور اگر میں اولیاء کی مثال دوں، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، ہندوستان کی سرزمین کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، طارق السلطنت، غوث العالم، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوچا مقدسہ کی سرزمین پر ان کا مزار۔ پوری دنیا آپ کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وصال کا وقت قریب آیا، 3 دن پہلے وصال سے آپ نے اپنے معتقدین کو حکم دیا کہ قبر تیار کی جائے۔ قبر تیار کی گئی، آپ اس کے اندر تشریف لے گئے، اور اس قبر میں بیٹھ کر کے آپ نے پھر ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام ہے بشارۃ المریدین۔ فارسی میں یہ رسالہ ہے، اور اسی رسالے کو رسالہ قبریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ کا ولی، اپنے زمانے کا مرجع انام، وہ اپنے وصال کے وقت آخری لمحات میں اگر وہ کوئی کتاب لکھے گا، کوئی تحریر لکھے گا، تو اس میں کتنی اہم باتیں وہ درج کرے گا، کتنی اہم اور کتنی ضروری باتیں وہ درج کرے گا۔ تو اب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رسالہ لکھا بشارۃ المریدین، اور اس کے اندر آپ نے فرمایا افضل الصحابۃ والاحق بالخلافہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جملے سنیں کیا پیغام ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنے تمام فرزندوں کو، مریدین کو، معتقدین کو، سب کے حوالے سے لکھا کہ میرے تمام مریدوں کو، تمام فرزندوں کو، تمام معتقدین کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماں بری بودیم، ہم اسی عقیدے پر تھے، وہم بری ہستیم، اور اسی عقیدے پر قائم ہیں، وہم بری خواہیم بود تا ابد الآباد، اور مرتے دم تک اسی عقیدے پر رہیں گے۔ اور آگے کیا جملے فرمائے؟ وہر کے بری اعتقاد نہ دارد او گمراہ است و زندیق۔ فرمایا جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا، یعنی صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو افضل نہیں مانتا، جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ گمراہ اور بے دین ہے، زندیق ہے۔ وما ازوے بیزاریم، اور ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں، وخدائے تعالی ازو راضی نیست، اور اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے شخص سے راضی نہیں۔ تو یہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب مطلع القمرین میں اور سراج السالکین، نور العارفین، حضرت سرکار نور سرکار ابو الحسین نوری ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلیل الیقین کے اندر اسی عقیدے کا اظہار فرمایا۔ تو یہ عقیدہ دور حاضر میں اس وقت متزلزل کیا جا رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے جو عقائد اور معتقدات میں سے عقیدہ تھا اس کو یعنی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ماننے کی بات ہے، میں علی کو مان لیتا ہوں، تم ابو بکر کو مان لو۔ یہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ سنی وہی ہے جو حضرت صدیق اکبر کو سب سے افضل قرار دے، سنی وہی ہے جو حضرت صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ قرار دے، سنی وہی ہے جو حضرت ابو بکر کے بعد مولا علی کو، حضرت فاروق اعظم کو دوسرا خلیفہ قرار دے، سنی وہی ہے جو حضرت فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ قرار دے، اور سنی وہی ہے جو حضرت عثمان غنی کے بعد مولا علی کو چوتھا خلیفہ قرار دے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور اسی میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کوئی کہے کہ دیکھو فلاں کا اختلاف ہے، فلاں کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مختلف احد من الصحابۃ والتابعین فی تفضیل ابی بکر وعمر وتقدیمہما علی جمیع الصحابہ۔ فرمایا کسی ایک صحابی یا کسی ایک تابعی کا بھی اس چیز میں اختلاف نہیں کہ صدیق اکبر کے حضرت صدیق اکبر اور مولا علی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل اور سب سے بہتر۔ کسی ایک صحابی کا بھی اختلاف نہیں، تمام صحابہ کا اجماعی
اور اتفاقی عقیدہ اور نظریہ یہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اور صدیق اکبر کے بعد جو ذات ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر ائمہ کرام، اسلاف کرام، محدثین عظام، اولیاء کاملین پہرا دیتے ہوئے آئے ہیں، اور اسی عقیدے پر پہرا دینا، چونکہ اس وقت یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے، اور ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ صرف یعنی نسبت کو دیکھ کر کے وہ اسی نسبت کو دیکھ کر کے گمراہی کی طرف چلا جا رہا ہے، اور گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے کہ فلاں تو فلاں پیرزادہ ہے، فلاں تو فلاں خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے، فلاں تو فلاں کا بیٹا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ یہ سب پر حجت ہے، شریعت پر کوئی حجت نہیں ہے، شریعت مطہرہ یہ سب کے لیے حاکم ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایسے شخص پر جو شرعی حکم ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا، اس کے کسی شخص کی بنیاد پر شریعت مطہرہ کے احکام تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا یہ بات ذہن نشین رکھیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ بات وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، بات وہ امام اہل سنت کے نظریات کی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ اہل سنت و جماعت کے مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کی بات کر رہا ہے تو ہمیں اس سے قریب ہونا ہے، اسے اپنانا ہے، اور اگر وہ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی طریقے سے خلاف ورزی کر رہا ہے تو ہمیں پھر اس کی ساری نسبتوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل کرنا ہے۔ یہی پیغام مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے دیا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں آج کی اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر ہمیں اور آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب